الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم. آج 22 ذی الحج 1445 ہجری مطابق 29 جون 2024 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. تاریخ اسلام کی 1039ویں نشست. عنوان ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. عزیزان اکرام قدر، میرے بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ طالب علم کو اس لائق سمجھا کہ آپ کے اس عظیم سٹیج سے اور اتنے بڑے پلیٹ فارم سے مجھے اپنے بات کہنے کا موقع دیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ایسے زمانے میں جب کہ بچوں کی ہی نہیں بلکہ بڑوں کی کنسنٹریشن بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے، جہاں پر آج کی ریسرچ ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ایک انسان ایک ٹاپک پر، ایک بات پر اوسطاً 30 سیکنڈ سے زیادہ گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی بالکل 100% ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ اول ما یرفع من امتی الخشوع. قیامت کی اولین نشانیوں میں سے جو امت کی محرومی جو شروع ہوگی، اس میں سب سے بڑی محرومی اور سب سے پہلی محرومی یہ ہوگی کہ یہ امت خشوع سے محروم ہو جائے گی. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب ہوتا ہے کنسنٹریشن، فوکس. چاہے وہ عبادات میں ہو، چاہے وہ آپ کے کام کاج میں ہو، چاہے وہ مطالعے میں ہو، چاہے وہ اسٹڈی میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کام میں ہو جو آپ کے اور ہمارے ذمے ہے. اور آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج کسی بھی جگہ پر آپ دیکھیں کنسنٹریشن آپ کو نہیں ملے گا. کسی بھی فیلڈ میں آپ دیکھیں. یہاں حد تو یہ ہے کہ سیکیورٹیز میں آپ جا کر دیکھیں لوگ اپنے موبائل میں بزی ہیں. مطلب جہاں پہ کنسنٹریشن کی وجہ سے رکھا جاتا ہے وہاں پر بھی کنسنٹریشن کو بریک کرنے کی چیز ہے. تو حضور کی جو یہ پیشین گوئی تھی وہ اس دور میں سچ ثابت ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی خوشائند بات ہے کہ اس دور میں جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کی انتظامیہ نے جو اس تسلسل کو باقی رکھا ہے، جس کی دلیل
آج کے اس نشست کا نمبر ہے 1049 نمبر۔ تو تاریخ میں اس بات کو یاد رکھا جائے گا کہ ایک دور میں جہاں پر لوگ اس بات پر فوکس کر رہے تھے کہ 15 سیکنڈ کی ریل بنائیں، 20 سیکنڈ کی ریل بنائیں، 30 سیکنڈ کی ریل بنائیں، وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو جانتے تھے کہ 10-20 سیکنڈ میں کوئی بات نہیں ہو سکتی، 10-20 سیکنڈ میں کوئی قضیہ یا کوئی موضوع کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ ان لوگوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا کہ جہاں پر اپنے اپنے فن کے ماہرین آ کر اپنے اپنے موضوع پر کما حقہ بات کرتے، اور خوشی کی بات ہے اور قابل قدر بات ہے، قابل تعریف بات ہے کہ آپ حضرات ان نشستوں کو آن لائن بھی محفوظ کر رہے ہیں تاکہ آئندہ قیامت تک آنے والی نسلیں ہمارے اور آپ کے اس کام سے وہ مستفید ہو سکے، اور اس کا اجر جو اس محفلوں کو قائم کرنے والے ان کو ملتا رہے۔ بات یہ ہے کہ کوئی چیز کون سے وقت پہ کی جاتی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، کس قدر کی جاتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت میں جب سورج کی روشنی ہو تو اس وقت میں اگر آپ 1000 وولٹ کا بلب بھی لگا دیں تو وہ بے معنی ہوگا، کیونکہ سورج کی روشنی اتنی ہے کہ اس کے سامنے کوئی اور روشنی کا کام نہیں۔ لیکن جہاں پر رات کا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو وہاں پہ اگر کوئی 0 بتی کا بلب بھی لگائے تو وہ قابل تعریف ہوگا، کیونکہ اتنی ہی روشنی کئی سارے لوگوں کی ہدایت کا سامان بنے گی، ان کو راستے بھٹکنے سے ان کی مدد کرے گی، ان کو حفاظت کرے گی۔ تو یہ ہماری جو نشستیں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ اسی طرح کا کام دے گی، اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کوئی تھا جو اپنے مشن پر قائم رہا، بدلتے حالات کے ساتھ وہ دنیا کی طرح بدلا نہیں بلکہ وہ اپنے مقصد پر قائم رہا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کو جو اس کاز میں، اس نوبل کاز میں اپنے ایفرٹس لگاتے ہیں، جو لوگ اس میں شریک ہو کر استفادہ کرتے ہیں، جو حضرات یہاں پر آ کر اپنی محنتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ قابل تعریف ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تمہیدی کلمات تھے۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے یہ اللہ کی قدر سے آپ دیکھیں کہ یہ قربانیوں کا مہینہ ہے۔ ہماری جو عید ہے اس میں جو سب سے بڑی عید ہے جس کو عید الاکبر کہا جاتا ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر نہیں ہے۔ عید الاکبر جسے شریعت میں نام دیا گیا وہ عید ہے عید الاضحیٰ، جو ذی الحجہ میں آتی ہے، جس کو ہم عام زبان میں بکرے کی عید کہتے ہیں۔ عید الاضحیٰ وہ عید کا نام ہے۔ تو اللہ کی مشیت میں تھا کہ یہ مہینہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، تو اس اضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو، تو یہ تمام مہینہ قربانیوں سے ہی معنون ہو جائے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینے کے شروع میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی جو فدائیت کی داستان تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس کی نقل اتارنے کا پابند کیا۔ اس کے بعد 18 ذی الحجہ کو ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ جہاں پر بلوائیوں نے ہمارے ایک خلیفہ راشد کو انہی کے گھر میں ان کو محاصرہ کر کر ان کے گھر میں گھس کر ان کو ناحق اور مظلومانہ طور پر قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور پھر یہ مہینہ گزرتا ہے، اس کے آخر دنوں میں حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے ان پر اسیسینیشن اٹیک ہوتا ہے، اور جو متفقہ رائے ہے اس کے مطابق یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اور پھر محرم کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو 10 محرم سب سے بڑی شہادت سیدنا امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو یہ اگر آپ 40 دن کا یہ جو وقفہ دیکھیں تو آپ کو وقفے سے اسلامی کاز کے لیے جو بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں آپ کو وہ واقعات ان 40 دنوں میں نظر آئیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آج سے 4 دن پہلے، آج 22 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی کو انہی کے گھر میں بلوائیوں نے جو نام کے مسلمان تھے انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر ذی الحجہ کے مہینے میں
مظلومانہ طور پر اس شخص کو شہید کیا. آپ اندازہ لگائیے کہ جس کو حضور نے فرمایا کہ میں ایک بیٹی یا دو بیٹی نہیں، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا. ویسے شخص کو امت نے شہید کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں کہ یہ السابقون الاولون میں سے، یہ وہ پہلی کھیپ ہے جنہوں نے حضور پر ایمان لے آئے. حضرت ابوبکر کی کوششوں سے جو پہلا طبقہ اور جو پہلے لوگ مسلمان ہوئے وہ حضرت عثمان ہیں. حضرت عثمان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ چوتھے شخص تھے جو اسلام میں داخل ہوئے. حضرت علی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق، اور یہ تینوں کے بعد جو اسلام میں داخل ہوئے، سرکار پر ایمان لائے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ تھی. اور ان کی ایک خاص بات یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی مکہ مکرمہ کے ایک بہت ایلیٹ اور بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے. اگر میں آج کے زمانے کی بات کروں تو ایک بلینئر فیملی سے وہ آتے تھے، اور اس بلینئر فیملی کے بزنس کو وہ سنبھالنے والے تھے. اور اگر کوئی ایسی فیملی کا اہم ممبر اگر کسی فکر سے یا کسی آئیڈیالوجی سے متاثر ہو جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا ایفیکٹ سوسائٹی پر کتنا ہو سکتا ہے. حضرت عثمان جب مسلمان ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. اور ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان کی جو اسلام لانے کی جرنی ہے، وہ امیر تھے تو وہ بہت آسانی سے اسلام لا لیے اور ان کو کوئی مقابلہ نہیں کرنا پڑا، ان کو کوئی آزمائشوں سے گزرنا نہیں پڑا. ایسا نہیں تھا. ان کے گھر والوں نے وہی دھمکیاں دی جو ایک حق پرست کو حق قبول کرنے کے بعد پیش آتی ہیں. دھمکیاں دی گئی کہ آپ کو کاروبار سے ہاتھ دھونا پڑے گا، آپ جو یہ لیوش لائف جیتے آئے ہیں، جو آپ ایک نعمتوں میں اپنی زندگی گزارتے آئے ہیں، آپ کو اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. حضرت عثمان نے کہا کہ کون آپ کی نعمتوں کو چاہتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بعد دنیا کی ایسی کون سی نعمت ہے جو کسی انسان کو بہت اچھی لگے ان کی نعمت سے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے تمام نعمتوں کو ٹھکرا دیا. خاندان والوں نے ابتداً اس کا مقابلہ کیا، پریشر بنایا کہ وہ کسی طرح حضور کے غلامی سے دستبردار ہو جائے، ایمان سے وہ انحراف کر لے. لیکن خاندان والوں کی کوششیں ناکام ہوئیں. حضرت عثمان اپنے ایمان پر استقامت کے ساتھ قائم رہے. اور حضرت عثمان کی سب سے جو بڑی کوالٹی ہے، خاصیت ہے، جو تاریخ میں مسلمانوں میں نہیں بلکہ حضرت آدم سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان تمام انبیاء میں یہ کوالٹی کسی کو نہیں ملی. انبیاء سے نسبت رکھنے والوں کو کسی کو نہیں ملی. اور وہ کوالٹی کیا ہے کہ ایک ہی نبی کے دو بیٹیوں سے نکاح کرنا. پہلے ایک بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا، بی بی رقیہ کے ساتھ، ان کا انتقال ہو گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح کروایا. ان کا بھی اللہ کے فیصلے سے انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر میرے پاس ان کے علاوہ کوئی اور بیٹی بھی زندہ ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کروا دیتا. آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی اپنی بیٹی کو کسی کو دینے کے لیے راضی ہو، خوش ہو، تو وہ اس آدمی کا کیریکٹر اور لیول کتنا بڑا ہوگا. ہم معمولی سے لوگ اگر اپنی بچیوں کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چیک لسٹ ہوتی ہے کہ ہماری بچی کے لیے شوہر کیسا ہونا چاہیے. ہم کسی چیز میں کمپرومائز کرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کیریکٹر بھی بلند ہو، ہم چاہتے ہیں کہ اس کا سوشل سٹیٹس بھی بہت اچھا ہو، ہم چاہیں گے کہ اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی اچھا ہو، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس کا فائنینشیل جو سٹیٹس ہے وہ بھی بہت اچھا ہو. ہم ایک عام انسان ہو کر یہ سوچتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہے، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہم کو بیان کیا ہے کہ عورتوں سے شادیاں دنیا میں 4 وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہیں. ان کا نسب دیکھا جاتا ہے، ان کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ان کا فائنینشیل سٹیٹس دیکھا جاتا ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی عورت سے رشتہ تعلق کرتے وقت دین کو اپنا معیار بناتے ہیں. اور حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، کہ جب شادیاں کرو تو معیار دین کو بناؤ، اللہ سبحانہ و تعالی رشتوں میں پائیداری کو برقرار رکھے گا.
تو حضور جب دوسروں کو یہ کہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضور اپنی شہزادی کے لیے کوئی انتخاب کرے تو اس میں حضور دینداری کے پہلو کو ترجیح نہ دے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ تو حضور نے ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک کے انتقال کے بعد جب دوسری بیٹی دی تو یہی چیز کافی ہے حضرت عثمان کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کہ ان کے جیسا اعلیٰ کیریکٹر، ان کے جیسا دین پر اور دین کے جو بنیاد ہے اس کو پکڑنے والا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ اور ان کے حیا کے تو یہ عالم تھا کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان وہ ہے کہ جن سے فرشتے آسمانوں میں بھی حیا کرتے، اللہ کے فرشتے بھی جن سے حیا کرتے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، صحابہ میں آپ دیکھیں، میں حضرت عثمان کے وہ واقعات آپ کو ذکر نہیں کروں گا جو عام طور پر ہم کو معلوم ہوتے ہیں، جو عام طور پر مساجد میں ڈسکس کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ ایک تاریخ اسلام کی نشست ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں تاریخی حوالے سے آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتلاؤں جس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے کہ حضرت عثمان کی پالیسیز کیا تھی، حضرت عثمان کا کنٹریبیوشن اسلام کے ایکسپینشن کے لیے، اسلامک اسٹیٹ کے ایکسپینشن کے لیے ان کی پالیسیز نے کیسا گہرا اثر ڈالا، اور وہ کیا ان کی جو ہے اولیت تھی، اولین کیا چیزیں انہوں نے کی کہ جس کی وجہ سے تاریخ ان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے گی۔ میری کوشش ہوگی آج کے اس لیکچر میں کہ میں ان چیزوں سے آپ کو روشناس کرواؤں۔ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں ان میں مختلف کیٹیگری کے لوگ تھے، چونکہ وہی لوگ ہمارے لیے رول ماڈل ہونے والے ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کے لیے اللہ نے ایک ایسی جماعت کو منتخب کیا کہ جس میں قیامت تک آنے والے ہر شخص کی نمائندگی ہو سکے۔ آپ کو حضور کے صحابہ میں وہ لوگ بھی ملیں گے جو انتہائی غریب ہیں، جن کے پاس ایک مطلب جو ہے گزارنے کے لیے 2 روپیہ نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، کھانے کا سامان نہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ تو دوسری طرف ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو بالکل آسودہ حال ہے، بڑے سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، تجارت ہے، اور وہ اپنے دور میں بہت بڑے لوگوں میں، سرمایہ داروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو علم کے سمندر ہوں گے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے دیہات سے آنے والے صحابہ کہ جن کے پاس نالج کا وہ معیار نہیں ہوگا جو صحابہ کے پاس ہے جو حضور کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے تھے۔ الغرض آپ کو حضور کی جماعت میں آپ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، آپ کی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے رول ماڈل آپ کو ضرور ملے گا۔ حضرت عثمان ایک طرف تو سرمایہ دار جو صحابہ تھے وہ ان کی فہرست میں شامل تھے، اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، ان کی جو عقل تھی، ان کا جو انٹیلیکٹ تھا اور ان کی جو سمجھ مارکیٹ کی تھی، اس زمانے میں حضرت عثمان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ عثمان اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگا لے تو وہ مٹی سونے کے بھاؤ مارکیٹ میں بکے گی۔ اور دوسری طرف ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان ہی صرف مالدار تھے، بہت سارے صحابہ بھی تھے، اور دوسری طرف صحابہ کی ایک جماعت تھی جو روزانہ کے بیس پر، ڈیلی ویجز پر مارکیٹ کو جاتے، کام کرتے، اور کام کرتے تو ان کے گھر میں چولہا جلتا، کام نہیں کرتے تو پھر ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، فاقے کی نوبت آ جاتی۔ ایسے صحابہ بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ آئے جو مالی اعتبار سے کمزور تھے، جن کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا، جو روزانہ کھاتے، روزانہ کماتے۔ وہ حضور کے پاس آئے اور وہ حضور کے پاس عرض کرنے لگے۔ یہ واقعے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کے درمیان کمپٹیشن کن بنیادوں پر ہوتا۔ وہ حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں ایک پریشانی ہے، ہمیں آپ سے مدد چاہیے۔ حضور نے فرمایا، کہیے کیا پریشانی ہے؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جو امیر ساتھی ہے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے جو امیر ساتھی ہے جن کو اللہ نے سرمایے سے نوازا ہے، پیسوں سے نوازا ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہاں تک تو ہم دونوں برابر ہیں، کمپٹیشن ہیلدی ہے، لیکن جب خیرات کرنے کی بات آتی ہے، غلام آزاد کرنے کی بات آتی ہے، اور جب جو ہے کسی جہاد میں پیسوں کے ساتھ شریک ہونے کی بات آتی ہے، تو وہ ہمارے بھائی ہمارے سے آگے نکل جاتے ہیں
اور چونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو ہم وہ کاز میں ان کو مقابلہ نہیں دے پاتے. بتلائیے ہم کیا کریں. سوچیے آپ کتنا اچھا کمپٹیشن ہے. ہمارے پاس کمپٹیشن ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی اس کی دولت ختم ہو جائے. حسد ہمارے پاس ہوتا ہے. اور صحابہ میں کمپٹیشن تھا تو یہ تھا کہ کون اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے, اور وہ رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے جو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں تم کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں, اگر تم اس کی پابندی کرو تو پھر یہ جو تم کمپٹیشن میں اپنے آپ کو پچھڑتا ہوا دیکھ رہے ہو, تمہارے سے مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکتا. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بالکل عطا فرمائیے. تو حضور نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو ہر نماز کے بعد تسبیحات پڑھو, اللہ کی تسبیح بیان کرو, اللہ کی حمد سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, اللہ اکبر پڑھو. جو ہمارے پاس معمول ہے 33 بار 33 بار اور 34 بار. یہ جو بھی کرے گا, وہ جو پیسے والوں سے تم اپنے آپ کو پچھڑتا ہوا پیچھے ہوتے ہوا محسوس کر رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کی پابجائی ان تسبیحات کے ذریعے کر دے گا. یہ بڑے خوش ہو گئے جو مالی اعتبار سے کمزور صحابہ تھے, اور انہوں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا. اب نماز ہوتی, جو سرمایہ دار صحابہ ہوتے وہ نماز پڑھ کے اپنے کاموں سے نکلتے, یہ جماعت بیٹھی رہتی تسبیح تحمید پڑھتے رہتے. اب انہوں نے نوٹس کیا کہ بھئی ہم تو چلے جا رہے ہیں, یہ لوگ بیٹھے رہ رہے ہیں. تو ان کو تشویش ہوئی. ان میں سے ایک صاحب نے معلوم کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ حضور نے یہ وظیفہ ان لوگوں کو دیا ہے. تو انہوں نے آ کر اپنے جو سرکل تھا وہ سرکل کو بتلایا کہ حضور نے یہ وظیفہ ان لوگوں کو بتلایا ہے. اب دوسرے دن سے جو سرمایہ دار صحابہ تھے وہ بھی نماز کے بعد تسبیح تحمید اور تحلیل کرنا شروع کر دیے. اب جب یہ جو مہاجرین اور انصار میں سے جو غریب صحابہ تھے انہوں نے دیکھا تو ان کو پھر تشویش ہوئی. وہ پھر حضور کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اب کمپٹیشن میں پھر ہم پیچھے ہو گئے, یہ لوگ تو وہ تسبیح معلوم کر کے وہ پڑھنا شروع کر دیے. تو حضور نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب یہ تو اللہ کا فضل ہے, اب اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کسی کو پیسوں کی دولت سے نعمت سے نوازے اور وہ شخص پیسوں سے بھی دین کی خدمت کرے اور پھر اپنے آپ کو اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے ذریعے سے تھکائے, تو پھر اس آدمی کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. حضرت عثمان غنی عزیزان گرامی یہ اس کیٹیگری کو یہ ریپرزینٹ کرنے والے تھے. انہوں نے دنیا کے سامنے مثال پیش کی. انہوں نے بتلایا کہ پیسہ انسان کو مغرور نہیں بناتا, انسان کی اپنی طبیعت اس کو مغرور بناتی ہے. سرمایہ داری انسان کو اللہ کی اطاعت سے نہیں بھجاتی, بلکہ انسان کا اپنا نفس اس کو اللہ کی اطاعت سے دور کرتا ہے. اگر صرف پیسہ انسان کو دور کرتا اللہ سے, تو پھر حضرت عثمان غنی بھی معاذ اللہ ویسے ہی کیٹیگری میں ہوتے. لیکن انہوں نے اس مت کو توڑا, اس کانسیپٹ کو توڑا کہ پیسہ آنے کے بعد انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ ثابت کیا اور بتلایا دنیا کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو پیسے کی نعمت دولت کی نعمت سے نوازے تو وہ اپنے دولت کے بلبوتے پر اللہ کو کس طرح راضی کر سکتا ہے, وہ اپنی سوسائٹی کو اپلفٹ کس طرح کر سکتا ہے. مثال کے طور پر جب مدینہ شریف کو حضرت عثمان آئے 656 جو عیسوی تھی, پہلا سال ہجری کا تھا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں نے ایک مسئلہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ جب گرمی کے دن آتے ہیں تو مدینہ منورہ میں جتنے کنویں ہیں وہ سارے کنویں اپنی کیپیسٹی کے لیول سے بہت تھوڑے ہیں, تھوڑا پانی نکالتے ہیں پانی ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم کو انتظار کرنا پڑتا ہے 5-6 دن 8 دن 10 دن, اس کے بعد پھر کنویں میں پانی آتا ہے, پھر ہم کو کنویں میں سے پانی لینا پڑتا ہے. اب وہ جب پانی لیتے ہیں تو پانی کی ایک تو صفائی کا مسئلہ, دوسرا اس کے کھارے پن کا مسئلہ, کیونکہ آپ ریگزار میں ہیں تو آپ کو وہاں کا پانی یہاں کے پانی سے بالکل مختلف ملے گا. پانی استعمال کے لائق نہیں ہو سکے گا جب تک کہ آپ اس کو فلٹر کے پروسیس سے نہ گزاریں. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ مدینے میں جتنے کنویں مسلمانوں کے قبضے میں تھے اس میں پانی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ سارے مسلمانوں کو کافی ہو, اور صرف ایک کنواں تھا بیر روما جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا. حضور نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کو ایک کنواں عطا فرمائے گا. حضرت عثمان کھڑے ہوئے,
یہاں تک تو ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان نے بیر روما حاصل کیا اور مسلمانوں کو دے دیا۔ میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان بزنس مین تھے، ان کی مینٹیلٹی بزنس کی تھی، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ دیکھیں مزے کی بات کہ مومن کو اللہ کے حبیب نے تشبیہ دی ہے کہ مومن ایک تاجر کی طرح ہوتا ہے۔ وہ ہر انسان میں جس طرح تاجر اپنے کسٹمر ہونے کا پوٹینشیل دیکھتا ہے، ایک مسلمان ہر انسان میں اللہ کے پیغام کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنے والا دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا کام ہے پہنچانا، میرے پاس ایک پروڈکٹ ہے، سامنے والا ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن جیسا تاجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرتا ہے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پیغام کو دوسروں کے سامنے پہنچائے۔ اب یہ سامنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں، اسلام کی جو پالیسیز ہے، اسلام کے جو چیزیں ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں۔ تو حضور نے مسلمان کو تاجر سے تشبیہ دی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تاجر کے پاس جو اپروچ ہوتا ہے، تاجر کے پاس جو دماغ ہوتا ہے، اگر وہ دماغ انسان کی پازیٹیوٹی میں استعمال ہو تو معاشرے کو اس سے جتنا فائدہ ہوگا کسی اور سے نہیں ہوگا۔ اور اگر تاجر کا دماغ خراب ہو جائے، اگر کوئی تاجر دھوکے پر آ جائے، کوئی تجارت کرنے والے بزنس اینٹیٹیز اگر دھوکے پر آ جائے، آپ بتلائیے نقصان کس کو ہوگا؟ ہم تمام کو ہوگا، کیونکہ ہم اس کے استعمال کرنے والے ہیں۔ اور اگر تاجر اور بزنس جو ہمارے پاس اینٹیٹیز ہے وہ اگر صحیح ہو جائے تو اس کا پہلا پروفٹ کسے ہوگا؟ کنزیومر کو ہوگا، جو ہم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ مومن کی مثال تاجر کے جیسی۔ تو حضرت عثمان جب اس یہودی کے پاس گئے تو اس یہودی کا جو بریڈ اینڈ بٹر تھا، جو اس کی ہول سول کمائی تھی، وہ اسی کنویں سے تھی، کیونکہ وہ پانی کو بیچتا تھا۔ اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیمانڈ جب بڑھتی ہے اور سپلائی کم ہوتی ہے تو آٹومیٹک پرائز بڑھ جاتا ہے۔ جب کھپت کم ہو اور طلب زیادہ ہو تو پرائز آٹومیٹک ریز کرتا ہے۔ تو وہ پانی بہت بھاری قیمت میں دیتا تھا، عام مسلمان اس پانی کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو جب حضرت عثمان نے ان کو آفر دیا تو اس یہودی نے کہا کہ بھائی یہ میرا سول، یہ میرا جو ہے گزارے کا ذریعہ ہے، میں تو اس کو نہیں بیچوں گا۔ تو اب یہاں پر حضرت عثمان کی عقل کام کرتی ہے، وہ تاجر کی عقل کام کرتی ہے کہ جو اگر مثبت طریقے سے استعمال ہو تو امت کو آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ اس واقعے میں دیکھیں، حضرت عثمان نے اس تاجر سے کہا، اس یہودی سے کہا کہ دیکھو ٹھیک ہے، مجھے بھی اندازہ ہے کہ تمہارا گھر بار اسی پر چلتا ہے، تو میں تم کو آفر یہ دیتا ہوں کہ آپ کنواں مجھے مکمل مت بیچیے، بلکہ مجھے ہاف بیچیے۔ اب اس یہودی نے کہا کہ ابھی کنواں بھی کبھی ہاف ہوتا ہے کہ آدھا تمہارا آدھا میرا، کبھی ایسا سنا ہے آپ نے؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں استعمال کروں اور دوسرے دن وہ تمہاری ملکیت میں رہے، اس طرح ہم مہینے کے آدھے آدھے دن تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو اس یہودی کے دماغ میں آیا کہ حضرت عثمان بھی شاید اس کنویں کو لے کر بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ حضرت عثمان جو بھی پرائس لگائیں گے، ایک ڈول کے لیے اگر مان لیجئے 1 دینار لگاتے ہیں تو میں دوسرے دن وہی ایک ڈول کو آدھے دینار میں دوں گا۔ تو اس کے ذریعے سے میرے کو جو پرائس حضرت عثمان سے ملنا ہے وہ ملے گا، اور مارکیٹ پہ جو میرا تسلط ہے وہ بھی باقی رہے گا، جو میرا کسٹمر ہے وہ بھی نہیں بکھرے گا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عثمان کی جو تجارت کا دماغ ہے وہ نیگیٹو میں نہیں چل رہا ہے بلکہ پازیٹیو میں چل رہا ہے۔ تو وہ فوراً سے راضی ہو گیا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عثمان نے اس ایک دن آدھی قیمت جو دی ہے وہ کتنی دی ہے؟ اس زمانے کے 35,000 درہم دے کر انہوں نے اس آدھے کنویں کو خریدا۔ آج کے زمانے میں کنورٹ کریں گے کروڑوں روپے ہوں گے۔ اور وہ خریدا، حضور کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک دن کا ایسا معاملہ طے پایا ہے، آپ اعلان فرما دیجئے کہ عثمان کے دن تمام مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی لینے کی آزادی ہے۔ اب مسلمان جاتے اس ایک دن میں 2 دن کا سٹوریج اپنے پاس کر لیتے، اور یہودی کا جب دن آتا تو وہ سارا دن مکھیاں مارتا، کوئی اس کے کنویں کے پاس پانی لینے نہیں آتا۔ تو بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا کہ ارے میں تو حضرت عثمان کے اس ٹرک میں آ گیا، ٹریپ میں آ گیا، مجھے تو نہیں بیچنا چاہیے تھا، لیکن اب ڈیل ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟
تو وہ اب ہاتھ جوڑ کر آیا حضرت عثمان کے پاس اور کہنے لگا کہ حضرت آدھا تو خرید لیے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے، کوئی کام کا نہیں ہے کنواں، اب لہٰذا آدھا بھی آپ خرید لیجئے۔ حضرت عثمان نے آدھا بھی خریدا اور پورا کنواں بیر روما کا مسلمانوں کے اوپر وقف کر دیا۔ تو یہ ایک جب تاجر نیک ہو، پازیٹیو ہو اور اپنی کمیونٹی کے لیے اگر سنسیئر ہو، کمیٹڈ ہو، تو آپ دیکھیں کہ اس کا فائدہ کمیونٹی کو کتنا حاصل ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا جو واقعہ پیش آیا وہ تھا مسلمانوں کی جو لڑائی ہوتی تھی وہ اب تک صرف کفار مکہ سے ہوتی تھی، لوکل بیس لڑائی ہوتی تھی۔ اب جب مسلمانوں کی شوکت میں اضافہ ہوا، فتح مکہ ہو گیا، تو پھر دنیا میں جو دو سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک پرشین امپائر تھا، ایک بیزنٹین امپائر تھا جو عیسائیوں کا تھا، ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ بھئی مسلمانوں کی شوکت تو بڑھتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کے دن یہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں، بہتر یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان پر حملہ کریں اور یہ جو ابھی ابھرتی ہوئی طاقت ہے اس کو وہیں پر ختم کر دیں۔ چنانچہ بیزنطینیوں نے، عیسائیوں نے ایک بہت بڑا لشکر رومیوں نے تیار کیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو برابر خبریں آ رہی تھیں، اور جب خبریں کنفرم ہو گئی کہ جنگ طے ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان کیا۔ اب تک جو جنگیں ہوتی تھیں 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر، 300 کلومیٹر، بہت ہوا 400 کلومیٹر، یہ جو جنگ ہونی تھی بیٹل فیلڈ تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کو 1000 کلومیٹر کا سفر طے کرنا تھا، اور 1000 کلومیٹر جانے کے لیے ساز و سامان چاہیے، سواری چاہیے، سواریوں کا انتظام کرنے والا چاہیے، راشن چاہیے، جتنی ساری چیزیں ہیں آپ اندازہ کیجیے، اور مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی پاور نہیں تھی۔ حضور نے اعلان کیا، چندے کا اعلان کیا، اور حضور جب بھی کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں لشکر کو تیار کرے، ہمیشہ حضرت عثمان اٹھتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، اور کیسے؟ اس کے پورے مکمل مطلب اینڈ ٹو اینڈ اس کی ریسپانسبلٹی کے ساتھ، سواری بھی میری، اس پر سوار ہونے والا بھی میرا، سواری کا جو مینٹیننس آتا ہے وہ بھی میرا، سوار کا جو مینٹیننس آتا ہے وہ بھی میرا۔ اور 1000 کلومیٹر طے کرنے کے لیے اس زمانے میں 1 مہینے کا وقت درکار تھا۔ آپ سوچئے کہ ایک سواری 1 مہینے کے لیے اس کو راشن کتنا چاہیے، دیکھ بھال کرنے کا ساز و سامان کتنا چاہیے۔ تو حضور اٹھتے، حضرت عثمان کہتے یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے، پھر حضور اٹھتے، پھر حضرت عثمان اٹھتے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے۔ ایسا کرتے کرتے انہوں نے کہا 950 اونٹ اور اس پر سوار ہونے والوں کی ذمہ داری میری۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی معاملہ طے نہیں ہوا، حضور نے پھر کہا نہیں اور ضرورت ہے۔ حضرت عثمان گھر گئے، 10,000 دینار لائے اور حضور کے قدموں پر آپ نے اس کو بچھا دیا، اور حضور کی خوشی کا عالم یہ تھا۔ روایتوں میں جو ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اشرفیوں کو اپنے قدموں میں دیکھا، حضور کے آنکھوں میں چمک آئی، خوشی ہوئی، اور حضور ممبر سے اترے، اور ممبر سے اتر کر وہ اشرفیوں کو حضور دیکھتے، کبھی سامنے کا حصہ دیکھتے، کبھی پیچھے کا حصہ دیکھتے، اور فرماتے کہ عثمان تم نے یہ کیا کر دیا، عثمان تم نے یہ کیا کر دیا، ما ضر ما فعل عثمان بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرے، عثمان کو کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ عثمان نے اپنے پیسوں سے، اپنی صلاحیتوں سے اللہ کے پاس وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب اس سے نیچے حضرت عثمان نہیں آ سکتے۔ عثمان کو آزادی ہے، جو چاہے کرے۔ ما ضر ما فعل عثمان بعد هذا اليوم، کتنی بڑی خوشخبری ہے عزیزان گرامی، مطلب وہ لوگوں کے لیے کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے اور کتنی حوصلہ افزا بات ہے کہ جن کے پاس اللہ نے پیسے، صلاحیتیں یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی چیز دی ہے جو مسلمانوں کے یا اسلام کے کام آ سکتی ہے، اور اگر وہ کام میں لاتے ہیں تو یہ خوشخبری صرف حضرت عثمان کے لیے نہیں ہے، یہ خوشخبری حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے دی ہے، اور رول ماڈل طے کیا ہے کہ جس طرح حضرت عثمان نے اپنے پیسوں کو استعمال کر کر اللہ کو راضی کیا ہے، میری امت کے اے سرمایہ دار لوگوں، قیامت تک اگر تم بھی اپنے پیسوں کو ایسا استعمال کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے بھی راضی ہوگا۔ یہ صلاحیتیں جو اللہ نے دی ہے عزیزان گرامی، اس کی بنیاد پر یہ سیٹ نہیں ہو سکتا کہ اچھا کون ہے برا کون ہے، سیٹ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کس نے اپنی صلاحیتوں کو اچھے کے لیے استعمال کیا اور کس نے اپنی صلاحیتوں کے لیے غلط کاموں کے لیے استعمال کیا۔
تو حضرت عثمان تمام صحابہ میں اس طور پر ممتاز تھے کہ جب بھی کوئی مالی تعاون کی بات ہوتی صف اول میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملے گا۔ اس کے علاوہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے جو تعلق حضور کا تھا، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام ایک چار دیواری ایک چوکھنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کنواں تھا اور بالکل ریلیکس موڈ میں حضور پاک علیہ السلام تھے، اطمینان کے ساتھ، اور ایک کنواں تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اپنے دو پیر کو کنویں میں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے، پانی کے اندر چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سوچئے کہ آدمی جو ہے یہ جو پوزیشن ہوتی ہے انتہائی ریلیکس موڈ میں جب بیٹھتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت تھی، اور حضور تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں حضور کی خدمت کروں۔ وہ حضور کی خدمت کے لیے وہیں کھڑے ہو گئے باغ میں، دروازہ بند تھا، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں۔ یہ فوراً حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، آپ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ اور ان کو بولو کہ اللہ کے حبیب نے تمہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ گئے، جا کر دروازہ کھولا، کہا کہ السلام علیکم، خوشخبری ہو حضور نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے۔ وہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اور حضور کے لیے عجز و نیاز کی کیفیت میں داخل ہوئے اور سرکار کے پاس بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر نوک ہوا، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ سامنے سے آواز آئی کہ میں عمر ہوں۔ پھر یہ حاضر ہوئے حضور کے پاس، عرض کیا رسول اللہ عمر آئے ہیں اور آپ کے پاس باریابی کی اجازت چاہتے ہیں، داخلے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا میں ان کو اندر آنے دوں؟ حضور نے کہا کہ آنے دو اور ان کو کہو اللہ کے حبیب نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گئے، بشارت دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بشارت سنا، حضرت عمر نے بڑے خوش ہوئے، اللہ کا شکر بجا لایا اور حضور کے پاس انتہائی نیاز مندانہ انداز میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر دروازہ بند ہوا، اب تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا کون ہے؟ تو باہر سے آواز آئی عثمان ہیں۔ حضور کے پاس گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں، آپ کے پاس حاضری کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے دو، جنت کی بشارت دو، لیکن ان سے کہو کہ اللہ تم کو ایک بڑی آزمائش میں ڈالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے دروازہ کھولا، بشارت دی اور آزمائش کے بارے میں اطلاع دی، تو انہوں نے کہا کہ اللہم صبرا اللہم صبرا، اے پروردگار جب یہی میری قسمت میں ہے، پروردگار میرے قدموں کو ثابت قدم فرما، مجھے صبر کی نعمت نصیب فرما۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے اطراف میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، اور حضرت حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لی، تو وہ کنکریاں فوراً سے تسبیح بیان کرنے لگی، اور وہ تسبیح کی آواز کو جو اطراف میں لوگ بیٹھے ہوئے سننے لگے۔ حضور نے وہ کنکریوں کو پھر واپس سے زمین پر رکھا، حضرت ابو بکر نے انہی کنکریوں کو اٹھایا، اور اللہ کے حبیب کی آپ تاثیر دیکھیں کہ جب حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں آئی تو وہ ہاتھ میں آئے بعد پھر سے ان کنکریوں نے پھر سے تسبیح پڑھنا شروع کیا، زمین پر رکھا خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر نے پھر انہی کنکریوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، حضرت عمر کے ہاتھ میں بھی ان کنکریوں نے تسبیح پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عثمان بھی تھے، انہوں نے بھی ان کنکریوں کو ہاتھ میں لیا، وہ تسبیح پڑھی، انہوں نے رکھ دیا، تسبیح ختم ہو گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو ہم نے اس کو تعویل کیا کہ حضور کے بعد جو آپ کی خلافت آنے والی ہے وہ ترتیب کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان کے پاس رہے گی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ایک اور واقعہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور کے پاس حضرت عثمان کی کتنی وقعت اور کتنی قدر و منزلت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری مرض میں ہیں، جس مرض میں آپ کا انتقال ہوا، تو طبیعت میں آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کی بے چینی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے مراحل میں ہیں۔
صحابہ ہے، حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے عرض کیا کہ رسول اللہ، حضور نے خواہش ظاہر کی کہ میں کسی سے ملنا چاہتا ہوں، کسی کو بلاؤ. اور حضور کی طبیعت تھی کہ حضور نام لے کر نہیں بولتے تھے، بلکہ حضور چاہتے تھے کہ سامنے والا حضور کی طبیعت کو سمجھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عائشہ نے کہا کہ کیا میں میرے بابا حضرت ابوبکر کو بلا دوں؟ حضور نے کچھ نہیں کیا، نہ ہاں کہا نہ کہا. حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئی کہ اس وقت حضرت ابوبکر سے بات حضور کرنا نہیں چاہتے، کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں حضرت عمر کو بلاؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ سمجھ گئی، فوراً انہوں نے تیسرا آپشن رکھا، یا رسول اللہ کیا عثمان کو بلاؤں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ. فوراً بلاوا بھیجا گیا، حضرت عثمان حاضر ہوئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو کوئی بات سنے نہیں آئی، حضور نے سرگوشی کی اور ہم نے محسوس کیا کہ حضرت عثمان سے جب حضور باتیں کر رہے ہیں تو حضرت عثمان کا رنگ تبدیل ہو رہا ہے، حضرت عثمان کے رنگ میں فرق آ رہا ہے. اور ہم کو تشویش تھی کہ پتہ نہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا باتیں کی. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کو لوگوں نے گھیراؤ ڈال کر، بلوائیوں نے، باغیوں نے قتل کیا، تو ہم کو معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عثمان کو اس واقعے کی خبر دے رہے تھے. اور بہت سارے حدیث میں ہے حضرت حضور نے فرمایا کہ عثمان، اللہ تم کو ایک لباس پہنانے والا ہے خلافت کا، اور لوگ چاہیں گے کہ وہ لباس تم سے زبردستی اتار دے، خبردار تم اللہ کے اس پہنا ہوئے لباس کو مت اتارنا. اس دن تم حق پر ہوگے اور تمہارے خلاف جو بھی رہے گا وہ باطل پر رہے گا، تم اپنی بات پر قائم رہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل میں نے آپ کو سنائے جو حضرت عثمان کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو سناؤں کہ حضرت عثمان کا مختصر سا جو خلافت کا دور تھا اس میں ایسا کیا ہوا کہ پازیٹیو کیا ہوا، اور ایسے کیا معاملات ہوئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں ایک نیگیٹو ان کا ایک ان کا خاکہ گیا، اور جس کی وجہ سے وہ واقعہ ہوا جو آج بھی ہماری تاریخ میں ایک کالا دھبا ہے کہ ہمارے اپنے ہی خلیفہ کو اسلام کے نام لیواؤں نے خود مدینہ طیبہ میں آ کر قتل کیا. حضرت عمر کو اس سے پہلے جس نے شہید کیا وہ ایک مجوسی تھا، غیر مسلم تھا، لیکن حضرت عثمان کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ سارے لوگ اللہ کے نبی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے تھے. حضرت عثمان خلیفہ ہوئے عزیزان گرامی، تو حضرت عمر کے بعد ہوئے، ظاہر سی بات ہے. حضرت عمر اور حضرت عثمان میں جو مین پالیسی کا ڈیفرنس تھا وہ کیا تھا؟ اگر آج کے دور کے حساب سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو آپ دیکھیں کہ کہیں پر بھی جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا ادارے کام کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر دو میں سے ایک پالیسی اختیار کی جاتی ہے. پہلی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نظام اور ہمارا سسٹم جو رہے گا وہ سینٹرلائز سسٹم رہے گا. سینٹرلائز کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے آپ کو جو بڑا ہے اس سے اجازت طلب کرنی ہوگی، وہ آپ کو اجازت دے گا تو آپ کو پھر گرین سگنل ملے گا اور آپ کو آگے کام کرنے کی اجازت ہوگی. اور اگر آپ کو سینٹرل سے اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی تو آپ اپنے خود سے کوئی نیا کام نہیں شروع کر سکتے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا. اس کو کہتے ہیں سینٹرلائز پالیسی. ہر جگہ ہوا ہے. ہمارے ہندوستان کی جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جو مرکز میں حکومت رہی کبھی اس نے سینٹرلائز ماڈل کو اپنایا، کوئی حکومت آئی تو اس نے سینٹرلائز ماڈل کے اگینسٹ میں ایک ماڈل ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزیشن، جہاں پر جو مرکز میں لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بااختیار بناتے ہیں اور ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ بھئی آپ اس لیول تک اپنے لیول پر فیصلے لے سکتے ہیں، اگر ہاں اس سے بڑی کوئی چیز ہو تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مرکز سے رجوع کریں گے اور مرکز جو بھی بات کہے گا آپ اس پر عمل کریں گے. آپ دیکھ لیجئے دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی تنظیم یا بڑے سے بڑی ادارے اور گورنمنٹ یہ دو ہی پالیسی پر عمل کرتے ہیں، یا تو ان کے پاس رہے گا سینٹرلائز پالیسی یا ان کے پاس رہے گا ڈی سینٹرلائز پالیسی. حضرت عمر کی جو پالیسی تھی اور جو ان کا ایڈمنسٹریشن تھا وہ سینٹرلائز پالیسی تھا. وہ سینٹرلائزیشن پر بلیو کرتے تھے اور انہوں نے اپنے گورنرز کو بااختیار نہیں بنایا تھا بلکہ ہر جگہ ان کی پکڑ تھی. کوئی فیصلہ گورنر اپنے طور پر نہیں کر سکتا تھا. بہت ساری جگہ ریسٹرکشنز تھی
جو نئے زمین یا نئے علاقے فتح ہوتے، وہاں کی زمینیں جو زمینیں فتح ہوتی وہ جو ملٹری ہے اس میں تقسیم نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ سینٹر کے قبضے میں آتی تھی اور مرکزی حکومت جیسے چاہے اس پر تصرف کرتی تھی اور اس کی اپنی ثوابدید پر اس کے جو ریسورسز ہے اس کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر نے جو اپنی کیبنٹ بنائی تھی عشرہ مبشرہ کی اور جو کبار صحابہ کی، ان پر ایک پابندی تھی کہ وہ مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں اور جا کر نہیں رہ سکتے، الا یہ کہ کوئی سینٹر کا کام ہو ان کو گورنر بنا کر بھیجا جائے، ان کو انوائے بنا کر بھیجا جائے، ایمبیسڈر بنا کر بھیجا جائے، لیکن وہ اپنی مرضی سے مدینے کو چھوڑ کر کوئی اور جگہ وہ اقامت اختیار نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عثمان جب سینٹر پر آئے، جب خلیفہ منتخب ہوئے، تو انہوں نے ساری پالیسیز وہی رکھی جو حضرت عمر نے رکھی تھی، لیکن انہوں نے بنیادی فرق یہ کیا کہ انہوں نے ڈی سینٹرلائزیشن ماڈل کو اختیار کیا۔ انہوں نے اپنے گورنرز کو تھوڑے اختیارات دیے، اور چونکہ وہ طبیعتاً خود نرم تھے تو ہمارے پاس عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، بادشاہ کی طبیعت جیسی ہوتی ہے اس کا اثر رعایا پر ضرور پڑتا ہے۔ بادشاہ اگر ظالم ہو تو رعایا بھی ظالم ہوگی، بادشاہ اگر چور ہو تو رعایا بھی چور ہوگی، اور بادشاہ اگر امانت دار ہو تو اس کی امانت داری کی طبیعت اس کی رعایا میں بھی جھلکے گی، اور اگر بادشاہ اگر سخت ہو تو وہ سختی آپ کو رعایا میں بھی دکھے گی، اور بادشاہ اگر نرم ہو تو اس کی نرمی آپ کو رعایا میں بھی دکھے گی۔ حضرت عثمان طبیعتاً نرم، بہت حلیم، بہت عفو اور درگزر سے کام لینے والے، کسی پر غصہ نہیں کرتے۔ تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ حضرت عثمان نے کسی سے بڑی آواز میں بات کی ہو، حضرت عثمان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو، سیدنا عثمان غنی سے کسی نے تو میں کی ہو، آپ کو کہیں نہیں ملے گا تاریخ میں۔ انتہائی نرم گفتگو، انتہائی حلیم طبیعت اور انتہائی بردبار، برداشت کرنے والے، اور لوگ جو ان سے غصہ ہوتے، ایک عجیب طبیعت اللہ نے دی تھی۔ جو حضرت عثمان کو برا بھلا کہتا، حضرت عثمان اس کو اپنی دولت کا وافر حصہ اس کو دیتے اور کہتے کہ بھائی یہ میری دولت رکھ لو، آپ کو انعام ہے، آپ رکھ لیجئے، میری طرف سے آپ کی دل آزاری ہوئی، آپ یہ پیسے رکھ لیجئے، یہ اونٹ رکھ لیجئے، یہ فلاں چیز رکھ لیجئے۔ کبھی رپلائی نہیں، گالی کا بدلہ گالی نہیں، گالی کا بدلہ سامنے والے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ طبیعت ان کی تھی۔ اور یہ طبیعت ان کی پالیسیز میں بھی آپ کو ملے گی۔ جب انہوں نے خلافت کا بار سنبھالا تو انہوں نے جو سب سے پہلے ماڈل اختیار کیا وہ ڈی سینٹرلائزیشن ماڈل تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ چونکہ خود تاجر تھے، بزنس مین تھے اور ٹاپ کلاس بزنس مین تھے، تو انہوں نے ایسی پالیسیز کو جو بزنس کو نقصان پہنچانے والی ہو اس میں ریلیکسیشن دیا۔ جو زمینیں گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھی انہوں نے اختیار دیا، اس میں ریلیکسیشن دیا کہ اس زمینوں کو وہ مسلمانوں کے سرمایہ داروں کے حوالے کریں، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے فوجیوں کے درمیان تقسیم کرے، تاکہ فوج کو ایک مورل، اس کو ایک مورل اس کا ہائی ہو، اور جب وہ آگے کوئی مشن پر جائے تو اس کے پاس کوئی داعیہ رہے کہ ثواب کے علاوہ ہم کو یہ چیز بھی ملنے والی ہے۔ اور انہوں نے یہ بین بھی اٹھا دیا جو حضرت علی کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں تھا، کہ جو اکابر صحابہ تھے وہ مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید اور جتنے اکابر صحابہ تھے وہ تمام صحابہ کو اختیار تھا کہ وہ جہاں چاہے اپنے بزنس کو ایکسپینڈ کرے، جہاں چاہے رہیں، جیسا چاہے وہ، جتنا اسلامک ٹیریٹری تھی وہ ان تمام جگہ پر جا سکتے ہیں۔ تو اس کے پازیٹیو اثر بھی ہوئے، اور اس کا ایک نیگیٹو اثر یہ ہوا جس کی وجہ سے حضرت عمر نے ان اکابر صحابہ کو روکا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ یہ لوگ جہاں پہ بھی جائیں گے، عشرہ مبشرہ ہے تو لازمی بات ہے کہ لوگ حضور کے ایک ادنا سے صحابی بھی اگر کہیں چلے جائیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ لوگ کتنے شوق اور ذوق سے جائیں گے کہ بھئی وہ آدمی آئے ہیں جس نے اپنے آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، حضور کی باتوں کو سنا ہے۔ تو عام صحابی کا یہ حال ہے، تو کوئی عشرہ مبشرہ اگر کہیں پر چلے جائے تو کیا وہ سینٹر آف اٹریکشن نہیں بنیں گے؟ کیا ان کے اطراف میں لوگ جمع نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے پرستاروں میں، معتقدین میں اضافہ نہیں ہوگا؟ کیا معتقدین میں اچھے اور برے نہیں رہیں گے؟ کیا معتقدین میں کوئی سازش کرنے والا نہیں ہوگا؟
یہ تمام چیزوں کو سوچتے ہوئے حضرت عمر نے ان تمام حضرات سے کہا تھا کہ آپ برائے مہربانی مدینہ منورہ میں رہیں، کہیں اور جا کر آپ رہیے مت، تاکہ اس کے ذریعے سے فتنہ نہ ہونے پائے اور جو ایڈمنسٹریشن کا کام ہے اس میں کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ حضرت عثمان نے ریلیکسیشن دیا۔ یہ اصحاب فریلی جب موومنٹ کرنے لگے تو لازمی بات ہے ان کے معتقدین میں اضافہ ہو، اچھے برے سب لوگ تھے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں شروع ہوئی۔ اہل کوفہ نے کہا کہ بھئی خلافت کے زیادہ حقدار تو حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ بصرہ والے کوفہ والے کہنے لگے کہ خلافت کے حقدار تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، اور وہ مصر والے کہنے لگے کہ خلافت کے حقدار تو حضرت سعد بن ابی وقاص ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ مرکز کو نشانہ بناتے، حضرت عثمان کی پالیسیز کو نشانہ بناتے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان کو معلوم نہیں ہو رہا تھا، لیکن حضرت عثمان چونکہ طبیعت میں نرمی تھی، ان کے گورنر سے بھیجا کہ 2-3 لوگ ہیں جو شرارت پسند ہے اور ان کا معاشرے میں کوئی اچھا ٹریک ریکارڈ بھی نہیں ہے، ان کے خلاف کئی سارے معاملے پینڈنگ چل رہے ہیں، وہ نامی گرامی مجرم ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان میں سے کچھ لوگوں کو پکڑ کر ان کو سخت سزا دیں گے، تاکہ ان سے جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ پروپیگنڈا ہے، اور وہ لوگ پھر آپ کے خلاف کوئی سازش نہ رچیں۔ تو عثمان نے کہا کہ میں حضور کے کسی امتی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ میرا زندہ رہتے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اب گورنرز بھی مجبور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ جو حضرت عثمان کے خلاف سازش تھی وہ بہت آگے بڑھتی گئی، اور اس سازش میں جو تیل کا کام، گھی کا کام جس نے کیا وہ ایک شخصیت تھی جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہودی تھا، مسلمان ہونے کا ناٹک کیا، اور اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ حضرت علی یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وصی ہے، اور یہ حضور کے خلیفہ بلا فصل ہے، اور اس کے درمیان جو بھی لوگ آئیں وہ حضرت علی کا حق متاثر کر رہے ہیں، حضرت علی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، تو آؤ اہل بیت کو ہم حق دلاتے ہیں، آؤ اس شخص کو ہم خلافت سے معزول کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم حضور کا خلیفہ بناتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اور جب کہ حضرت علی خود ناراض ایسے لوگوں سے، ایسے پروپیگنڈے سے، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ مل جائیں تو میں خود اپنے ہاتھوں سے سزا دوں۔ اور سب سے اہم بات یہ تھی عزیزان گرامی کہ جو حضرت عثمان نے ایکسپینشن کے جو فیصلے کے ریلیکسیشن دیے، اس میں ہوا یہ کہ مسلمانوں کی فتوحات میں اضافہ ہوا، مال غنیمت آنے لگا، تو پر کیپٹا جو انکم ہوتی ہے، ہر آدمی کے حصے میں جو آنے والی رقم ہوتی ہے اس کا حصہ بڑھ گیا، آسودہ حالی آ گئی، لوگوں میں خوشحالی آ گئی۔ اور جب آپ کو معلوم ہے خوشحالی آتی ہے، لوگوں کے پاس کرنے کا کام کچھ نہیں ہوتا، تو پھر معاشرے میں سازشیں بڑھ جاتی ہیں۔ معاشرے میں جب کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا، اسٹرگل کرنے کا، تو پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں فتوحات کا بہت چرچا ہوا، فتوحات بہت بڑھ گئے۔ سب سے پہلا نیوی جو جہاز بنایا گیا حضرت عثمان کے زمانے میں، سب سے پہلا بحری بیڑا جو مسلمانوں کا گیا، بحری طور پر مسلمانوں نے جو جہاد کیا، سائپرس جو آئی لینڈ ہے اس پر مسلمانوں نے فتح حاصل کی، وہ حضرت عثمان کے زمانے میں۔ قسطنطنیہ کا دروازہ کھلا، ترک کا دروازہ کھلا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ افغانستان تک مسلمانوں کی آمد اور جھنڈے لہرائے گئے حضرت عثمان کے زمانے میں۔ افریقہ کے زمینوں اور جنگلات کو مسلمانوں نے عبور کیا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ آپ اندازہ کیجئے، میپ میں جا کر دیکھیے کہ کہاں سعودی عربی کا آج کا میپ، اور کہاں شام، مصر، اردن، جارڈن، فلسطین اور سائپرس اور افغانستان اور اس سے متصل جتنے ممالک ہیں، سارے ممالک مسلمانوں نے فتح کر لی، اور سارے زمین کی جو آمدنی آنا شروع ہوئی، جو سورس میں اضافہ ہوا، اسٹیٹ کی انکم میں اضافہ ہوا، اس کا فائدہ پھر عوام کو ملنے لگا۔ لیکن عوام نے اس فائدے سے، ایک حصہ تھا عوام کا کہ فائدہ حاصل کیا، پھر اسی فائدے کو انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف سازش کے طور پر استعمال کیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے لعنت برسائی ہے ان لوگوں پر جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہوئے، سازش میں شریک ہوئے۔ ایک آدمی تھا، کچھ صحابہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی،
اور رونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان کی آواز آ رہی تھی کہ دوزخ دوزخ النار النار۔ تو وہ لوگ خیمے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے، اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اور آنکھ کا اندھا ہے اور زبان سے النار النار چیخ رہا ہے۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے پوچھا بھئی کیا ماجرا ہے؟ تو اس بدبخت نے کہا کہ میں حضرت عثمان کے قتل میں ملوث تھا، میں عثمان کے قاتلین میں سے تھا، اور میں جب حضرت عثمان پر حملہ کر رہا تھا تو میری تلوار ان کی بیوی سیدتنا نائلہ پہ لگی اور ان کے ہاتھ، ان کی انگلیاں کٹ گئی میری تلوار سے۔ تو انہوں نے جب اپنے شوہر کو اپنے آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہوا دیکھا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر بددعا دی کہ اللہ تیرے ہاتھ کاٹ دے، تیرے پیر کاٹ دے، تیری آنکھوں کی بینائی ختم کر دے اور تجھے دوزخ کا ایندھن بنا دے۔ تو میں دوزخ سے پہلے کہ تمام بددعاؤں کا اثر مجھ پر ظاہر ہو چکا ہے، اب صرف دوزخ میں جانا بچا ہے، میں اس کے عذاب سے ڈر کر آج رو رہا ہوں۔ تو ان تمام اصحاب نے کہا کہ یہ تو مقدر میں بنا کر لایا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ کے پاس اتنی عزیز ترین نہیں تھی جتنا حضرت عثمان کا خون اللہ کے پاس عزیز ترین ہے۔ جب سمود کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم ایک اونٹنی کو ذبح کرنے کے جرم میں اللہ کے عذاب کی مستحق قرار دی گئی، آپ اندازہ کیجئے کہ حضور کے داماد کو جس قوم نے قتل کیا، جن لوگوں نے قتل کیا، کیا وہ اللہ کی رحمت کی مستحق ہو سکتی ہے؟ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں نے حضرت عثمان کا قتل کیا، ان تمام لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو طبعی موت جس کی ہوئی ہو، ہر کوئی قتل کیا گیا، اس کو قید میں ڈالا گیا اور بڑی دردناک موت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں اس کو عذاب کا مزہ چکھایا۔ اور عزیزان گرامی، حضرت عثمان کی زندگی میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ آپ ایک چیز کے لیے اپنا سارا کچھ داؤ پر لگا دیں، آپ پیسہ لگا دیں، صلاحیتیں لگا دیں، زندگی لگا دیں، لیکن اگر وہی چیز کو ماننے والے اگر آپ کو اور آپ کی شخصیت کو نشانہ بنائے تو آپ پریشان مت ہوئیے، کیونکہ آپ پہلے انسان نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنا پیسہ گھر والوں پر لگا رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر والے احسان فراموشی کرتے ہیں، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ حضرت عثمان کو یاد کیجئے۔ حضرت عثمان وہ پہلے خلیفہ ہے جنہوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مسجد میں توسیع فرمائی۔ جب مصلیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی تو حضرت عثمان پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسجد نبوی کو توسیع کیا، اور اسی مسجد نبوی میں حضرت عثمان کو آخری دنوں میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت عثمان وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا کنواں فراہم کیا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ وہ اپنے آخری ایام میں ایک ایک بوند کو وہ ان کو محتاج بنا دیا گیا، پانی کا ایک بوند ان کے گھر میں داخل ہونے نہیں دیا گیا۔ وہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے اور یہ کہتے لوگوں سے کہ لوگوں، میں نے حضور سے سنا ہے کہ کسی انسان کو 3 بنیادوں پہ قتل کیا جا سکتا ہے، یا تو وہ زنا کرے، یا تو وہ مرتد ہو جائے، یا پھر وہ کسی ناحق انسان کا قتل کرے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ کیا میں نے زنا کیا ہے، کیا میں اللہ کے دین سے میں بدل گیا ہوں، پھر گیا ہوں، یا پھر میں نے کسی کا قتل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ صحابہ کو آواز دے کر کہتے کہ تمہارے درمیان طلحہ موجود ہے، علی موجود ہے کرم اللہ وجہہ ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سعد بن ابی وقاص موجود ہے، ان سے پوچھو کہ کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ ہر نبی کا ایک دوست جنت میں ہوتا ہے، اور میرا کوئی رفیق اور دوست ہے تو وہ حضرت عثمان غنی ہیں، جا کر پوچھو اگر میرے پہ یقین نہیں ہے۔ اور صحابہ اٹھ کر کہتے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے یہ سنا ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، دنیا اسی کا نام ہے کہ آپ دنیا کے لیے سب کچھ قربان کریں، لیکن دنیا پلٹ کر آپ کے احسان کا اعتراف کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کے جان کے در پہ ہوں گے، لیکن اس کی بنیاد پر اچھائی کرنا نہ چھوڑیے، کیونکہ حضرت عثمان نے اچھائی کرنا نہیں چھوڑی۔ ان کے گھر کے اطراف میں جب لوگوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا تو 700 صحابہ کے بچے ان کی نگرانی کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جس میں حضرت حسنین کریمین بھی تھے۔ کوئی ان کے گھر کے قریب آتا تو یہ لوگ اپنی بہادری سے اس شخص کو واپس لوٹا دیتے۔ حضرت عثمان نے جب ان کے شہید ہونے کا دن آیا
تو انہوں نے تمام لوگوں کو بلایا، اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم ہے کہ حضور کے مدینہ طیبہ پر مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ یہاں پر خون خرابہ ہو، میں مر جاؤں کوئی پرواہ نہیں، لیکن میری ایک کی وجہ سے ہزاروں کا خون اس پاک سرزمین پر گرے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، میں نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ عثمان کل مقابلہ ہوگا، لوگ تمہارے گھر پر حملہ کریں گے، اور اگر تم دفاع کرو گے اور اگر تم اپنی فوج کو کھڑا کرو گے تو اللہ تم کو کامیابی دے گا، لیکن اگر تم صبر کرو گے تو کل ہمارے پاس تمہارے لیے افطاری کا دستر تیار ہے، تم ہمارے پاس آ کر افطار کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور کے پاس جا کر حضور کے ہاتھوں سے افطار کرنا پسند کرتا ہوں، اور مجھے یہ پسند نہیں کہ سرکار کی سرزمین پر، مسجد نبوی کی سرزمین پر کسی مسلمان کا خون گرے۔ ایسی اعلیٰ سوچ حضرت عثمان غنی کے ذات کا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کا یہ مختصر سا خاکہ ہے، اور ایک 5 جو ان کا بزنس ماڈل ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عثمان سے منسوب یہ 5 نکاتی ماڈل ہے۔ کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ بھئی آپ پہلے مکے سے آپ نے حبشہ ہجرت کی، پھر حبشہ سے آپ مدینہ آئے، اس زمانے میں نوٹوں کا تو رواج نہیں تھا، پیسے اشرفیوں میں دیناروں میں ہوتے، اس کو کسی جگہ سے کسی جگہ لے کر جانا بہت مشکل ہوتا، تو پھر آپ کا بزنس ماڈل کیا ہے؟ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی، اور 2 مرتبہ آپ نے پھر زیرو سے اپنے بزنس کو سٹارٹ کیا، پھر بھی آپ اتنے بڑے بزنس مین بن گئے، آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ تو حلال کمائی اور حرام کمائی سے اجتناب، یہ ساری چیزیں تو ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہیں وہ بتلائیے۔ تو ان کے پاس انہوں نے فرمایا، جو ان کی طرف منسوب ہے، انہوں نے 5 نکتے بیان فرمائے۔ پہلا بیان فرمایا، انہوں نے کہا کنت اعالج، میں اسٹڈی کرتا ہوں، میں اپنا پیسہ جب انویسٹ کرتا ہوں تو آنکھ بند کر نہیں کرتا، میں کسی پروجیکٹ میں جب پیسہ لگاتا ہوں تو میں اس کو تھرولی اسٹڈی کرتا ہوں، اس کے پروز اور کونس کو میں دیکھتا ہوں، پازیٹیو اور نیگیٹو کو دیکھتا ہوں، منافع اور نقصان کے میں ایسپیکٹ کو دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد پیسے لگاتا ہوں۔ اور جب میں کسی بزنس میں جاتا ہوں تو اسٹڈی سے جاتا ہوں، اس کے بعد مجھے پرواہ نہیں ہوتی کہ مجھے منافع ہوگا یا نقصان ہوگا، میں پھر اس میدان کو چھوڑ کر بھاگتا نہیں، ابتدا میں مجھے نقصان ہو، میں قائم رہتا ہوں تب تک جب تک کہ میں اس میدان میں اسٹیبلش نہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے پوری اسٹڈی کر کر اپنا سرمایہ اس میں لگایا ہوتا ہے۔ دوسرا نقطہ انہوں نے بیان کیا انمی، کہ میں کسی پروجیکٹ سے جب مجھے پروفٹ آتا ہے تو میں منیملزم فیکٹر کی طرف جاتا ہوں، کہ میں اپنے آپ پہ کم سے کم سرمایہ لگاتا ہوں، اور میں زیادہ سے زیادہ پھر میں ری انویسٹ کرتا ہوں مارکیٹ میں۔ مجھے اگر 100% اگر منافع مجھے ملتا ہے تو میں اپنے خرچے کے لیے 10% رکھتا ہوں، باقی 90% میں پھر اپنے کاروبار میں لگاتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا تیسرا ماڈل یہ ہے کہ لا ازدری ربحن، میں چھوٹے سے چھوٹے پروفٹ کو بھی میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا، میں اس کو تھوڑا نہیں جانتا، بلکہ میں بہت کم کے لیے بھی آگے بڑھ جاتا ہوں۔ میں یہ نہیں سوچتا کہ میں صرف کروڑوں روپے منافع آئے گا تو ہی لگاؤں گا، میں ہزاروں روپے کے بھی پروجیکٹس کرتا ہوں، میں 100 روپے کا بھی پروجیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ منافع تو منافع ہے، اور میری پالیسی یہ ہے کہ جو لیکویڈیٹی ہے وہ مارکیٹ میں روٹیٹ کرتی رہے، پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں چلتا رہے۔ لا ازدری ربحن، اور فرمایا چوتھا میرا جو اصول ہے، جو پرنسپل ہے، وہ یہ ہے لا اشتری شیخن، میں آؤٹ ڈیٹڈ چیزوں پر انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ میری جو پالیسی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ فیوچر میں کیا آنے والا ہے، میں دیکھا دیکھی نہیں کرتا کہ سامنے والا ہوٹل کھول لیا میں بھی ہوٹل کھول لوں، سامنے والا ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے میں بھی ریئل اسٹیٹ میں چلے جاؤں، میرا خلیرہ بھائی امریکہ چلے گیا میں بھی امریکہ چلے جاؤں، میں نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں فیکٹس کیا ہے، فیوچر میں کون سی چیز کام آنے والی ہے، میں اس پر اپنا سرمایہ اور اپنی محنت کو لگاتا ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ میرا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کامیابی مجھے عطا فرماتے ہیں۔ اور 5ویں چیز انہوں نے فرمائی کہ وَأَجْعَلُ الرَّأْسَ رَأْسَيْنِ، میں ایک باسکٹ میں میرے سارے انڈوں کو نہیں رکھتا، جیسا آج کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، میں اپنا سرمایہ کوئی ایک جگہ انویسٹ نہیں کرتا،
بلکہ میں اپنے پیسوں کو ٹکڑے اور سپلٹ کرتا ہوں اور الگ الگ پروجیکٹ میں اپنے پیسوں کو لگاتا ہوں تاکہ مجھے مختلف جگہ سے منافع آئے، اور اگر کہیں پر نقصان بھی ہو جائے تو اس کی تلافی دوسرے پروجیکٹ سے ہو جائے۔ تو یہ 5 پروجیکٹ اور بزنس ماڈل ہے حضرت عثمان غنی کا، جو ہمیں چاہیے کہ جو آج کے زمانے میں بزنس کا زمانہ ہے اور بڑے بڑے اسکولوں میں آپ چلے جائیں، ان کی جو تھیوری ہے لاکھوں روپے دے کر جو بچے سیکھتے ہیں، وہ یہی 5 پرنسپل کے اطراف ان کی ساری اسٹڈی گھومتی ہے، سارا پڑھائی گھومتی ہے کہ آپ اسٹڈی کریں اپنے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے، آپ زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر کم خرچہ کریں، لیوش لائف کو چھوڑ دیں، اور آپ فیوچر انویسٹمنٹ میں آپ کا زیادہ فوکس ہو، دیکھا دیکھی نہ کریں، کوئی کسی منافع کو آپ کمتر نہ جانیں، اور اپنے سرمایہ کو آپ اسپلٹ کے انداز میں، ٹکڑے ٹکڑے کے انداز میں مختلف پروجیکٹس میں لگائے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا بزنس ماڈل ہے، اور حضرت خلافت کا جو پالیسیز تھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار حضرت عثمان کی جو شان استغنائی ہے اس کا کچھ حصہ ہمارے دلوں میں بھی ہم سب کو عطا فرمائیے۔ آپ کے جیسا ہمارے اپنے سرمایہ کو دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرنے اور اپنے طاقتوں اور صلاحیتوں کو دین کی اور ہماری سوسائٹی اور ملک کی ترقی کے لیے خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ آمین رب العالمین بجاہ حبیبک سید المرسلین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ پھر سے ایک مرتبہ میں منتظمین کا شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ الحمدللہ ڈاکٹر محمد عبدالعلیم صاحب کا بیان بہت ہی اچھا تھا، بہت سبق آموز تھا، اور انہوں نے جو اسٹڈیز کر کے سمندر میں گھس کے موقعے نکال کے ہمارے پیش کیے ہیں، الحمدللہ بڑی محنت سے بنایا ہوگا، اور بہت اہم باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بار اتنا اچھا سننے کو ملا حضرت عثمان علیہ السلام کے بارے میں، ان کی جو حیات طیبہ میں جو بھی تھا جو ہے متاثر کن تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں ترقی دے، برکت دے، صحت دے، اور ہم کو آئندہ ان کو بار بار سننے کا موقع فراہم فرمائے۔ جو ہے ایک اتنے وقت میں اتنی اہم باتیں بتا دینا ایک مدرس کا ہی کام ہے۔ یہ چونکہ تدریس سے متعلق ہے، مولانا آزاد یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں الحمدللہ، اس لیے جو ہے بیان میں ایک سلسلہ وار ہے، اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ تمہید بہت اچھی تھی، اختتام بہت اچھا تھا، درمیان میں بھی جو چیزیں بتائیں بڑی کافی اہم چیزیں بتائیں جو ہمارے لیے نئی تھی۔ اب میں زیادہ کیا دوہراؤں، اتنی جسارت کرنا بھی میرے لیے بے ادبی ہے ان کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اور بار بار ان کو سننے کا موقع عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی الحمدللہ ٹھیک ہی ہو، چلیے بعد میں کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔